وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود درس نمبر 948، آیت نمبر 18 سے 24، حصہ سوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اندھے بہرے بننا قبول کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افطرا کرے؟ ایسے لوگ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا۔ سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون۔ جو خدا کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں۔ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ خدا کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے۔ أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ یہی ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون۔ بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ جو لوگ ایمان لائے
اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی، یہی صاحب جنت ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ دونوں فرقوں یعنی کافر و مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو اور ایک دیکھتا سنتا، بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 18، ومن اظلم، کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے، افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اولئک یعرضون علی ربہم، ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے، ویقول الاشہاد، اور گواہ شہادت دیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ گھڑا، الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار لعنت ہے اللہ کی ظالموں پہ، یعنی ظالم لوگ اللہ کی لعنت سے دور ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زمین میں بے بس کرنے والے نہ تھے، وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا، وما کان لہم من دون یضاعف لہم العذاب، اب ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، ما کانوا یستطیعون السمع، وہ کسی کی سن ہی نہیں سکتے تھے، کسی کی سن نہ سکتے تھے، طاقت نہیں رکھتے تھے سننے کی، وما کانوا یبصرون، اور خود ہی انہیں کچھ سوچتا نہ تھا۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا، گم ہو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ لا جرم، لازم ہے، انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، کہ یہ آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، اولئک اصحاب الجنت، یہ لوگ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم، مثال ان دونوں گروہوں کی، ایک گروہ جو ہے ان کی مثال کالاعمی، اندھا ہے اور بہرا ہے، اور دوسرا سننے والا، دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم سبق حاصل نہیں کرتے ان مثالوں سے؟ سامعین کرام، بہت اہم مضمون ہے اور یہ ہمارے لیے اس میں دو گروہوں کا، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، دو گروہوں کا تذکرہ ہے۔ اور اگر آپ یعنی میری طرف توجہ ہو آپ کی، تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا میں یہی دو قسم کے لوگ ہیں، فریقین ہیں۔ دیکھیں، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے ہمیں یہ سمجھایا ہے۔ یعنی اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، اور مجرم اور مسلم، یہاں بہرا اور اندھا، اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا، ظاہر ہے۔ تو دیکھیں، ان دونوں گروہوں میں سے میں آپ سے یعنی آہستگی سے آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ تھوڑا سا توجہ سے سنیں
ہم میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو آخرت کے بارے میں اندھا اور بہرا بنا لیا ہے۔ اور دیکھیں یہ بات سچ ہے، حق سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جس چیز کا تعلق باطن سے ہے وہ ہم لوگ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، نہ اس پہ سوچنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو یہ میں بات بتا رہا ہوں وضاحت سے کہ آج تک ہم دیکھیں اسلام کی حقیقت کو، آپ خود سوچیں، آپ کی عمر جتنی بھی ہے اس وقت، کتنی دفعہ آپ نے اسلام کی حقیقت کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے، دین کا مطلب جاننے کی کوشش کی ہے، کلمہ طیبہ کا آپ نے مطلب جاننے کی کوشش کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی دعوت کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بس ان نظن الا ظن، ایک گمان ہے، بس گمان کے متعلق دین سے، باطن سے اور آخرت کے بارے میں جو بھی معاملات ہیں، یا یعنی مادے سے ہٹ کے جو بھی چیز ہے اس کے متعلق ہم سوچتے نہیں ہیں۔ بس یہ ایک مختصر میں آپ کو بات کر رہا ہوں، خیال نہیں کرتے۔ یہاں ہے نا افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو، سبق نہیں لیتے، تذکر، نصیحت؟ تو ہم تو یہ نصیحت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور سامنے نے کہا میں تو آپ سے مخاطب ہوں، آپ کیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم سب، یہ میں نے ایک فرد کی بات نہیں کر رہا، ہم سب یعنی اجتماعی طور پہ من حیث القوم اور من حیث الامت، ہم سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو چیز بھی باطن سے تعلق رکھتی ہے اس پر ہم سوچنے اور سمجھنے، غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس عقل کو ہم استعمال نہیں کرتے۔ اکثر ہم اس سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو جو ظاہر نظر آ رہا ہے اسی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، وہ اسی پہ ہمارا دل بھی آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے تو کیسے محبت کریں اس سے، کیسے سوچیں، کیا کریں۔ یہ یعنی کہنے کی بات تو نہیں ہے، ظاہر کے پیچھے تو باطن ہے۔ میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھ میں اگر وہ روح نہ ہوتی جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، جو کہ آپریشن کے ذریعے آپ وہ روح نکال نہیں سکتے، یعنی روح کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ نے آپریشن کیا تو وہ روح کو آپ نے نکال لیا اور پھر واپس ڈال دیا، ایسی چیز تو نہیں ہے۔ تو جو چیز بھی باطن سے تعلق رکھتی ہے ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ بتا دیا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں اور آخرت سے یہ غافل ہیں۔ اللہ، تو سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اپنی حقیقت کا، اپنے مستقبل کا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، نہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ مسئلہ تو یہ بھی ہے، ہم جاننا بھی نہیں چاہتے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مجھے کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے، اور یہ زندگی کیا ہے اور کیوں ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اور یعنی بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ دیکھیں حقیقت تو ہماری ظاہر نہیں ہے، باطن ہے، روح ہے، اور یہ روح تو کچھ عرصے کے لیے اس مکان میں اور اس دنیا میں رہنے کے لیے آئی ہے، اس کے بعد تو اس نے واپس چلے جانا ہے۔ کل الینا راجعون، سب لوگ تم میرے پاس واپس آؤ گے۔ تو اب واپسی کا جو بات ہے نا، واپسی کی جو بات ہے، تو اب مسئلہ تو پھر وہاں کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ واپسی جب ہوگی تو ہمیں جو ہم نے کیا، جو ہم نے سوچا، تو اس کے نتائج کا ہمیں وہاں پھر سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات بھی میں ساتھ عرض کر دوں کہ زندگی میں ہی آپ کو اس کے اثرات، یعنی اگر آپ
باطن کے متعلق کچھ سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس ظاہری زندگی پر اس کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں سامنے کی طرف۔ سب سے جو مستند بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی معیشت، اس کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا، وہ بدحال ہوگا، خوشحال نہیں ہو سکتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، تفصیل تو ہے لیکن آپ کو خود معلوم ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، آج کا انسان خاص طور پہ مسلمان خوشحال نہیں ہے، یہ بدحال ہے، چاہے وہ بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو۔ آج آپ اپنے وزیر اعظم کو دیکھ لینا، اس وقت تو 2020 میں جو بھی ہے آپ کو معلوم ہے، یا جو بھی گزر چکے ہیں، یہ تمام لوگ جو ہیں بدحال لوگ تھے، بدحالی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو بھی بڑے بڑے عہدوں پر ہے۔ اور وہ ایک جو مزدور ہے وہ بھی بدحال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قید نہیں لگائی ہے کہ فقیر خوشحال ہوگا اور بادشاہ بدحال ہوگا، یا بادشاہ خوشحال ہوگا یا فقیر بدحال ہوگا، یہ قید نہیں لگئی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا، اس کی زندگی میں اس پہ، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو خیر اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں نا، تو لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ لعنت ہے، یہ تو حدیث کا مفہوم ہے۔ اب ہم نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے تو ہم دنیا کی لعنت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا۔ دنیا کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ساری اہمیت ہی ہمارے نظر میں ظاہر کی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ دیکھ لیں، گھر میں جو دو ہیں نا، خاتون خانہ ہے اور اس کا شوہر ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خاتون یا اس کا میاں اشتعال میں آ جاتا ہے۔ کوئی بھی طبیعت کے خلاف بات ہو تو اگر خاوند زورور ہے تو بیوی جو ہے وہ دب جاتی ہے، گھٹ گھٹ کے روتی رہتی ہے، اور اگر بیوی تھوڑا سا بھی ہو تو وہ اظہار کرتی ہے، اور پھر وہ مسئلہ بگڑ جاتا ہے، تو تڑاق پہ بات آ جاتی ہے۔ یہ ویسے میں آپ کو گھر کی مثال دے رہا ہوں، لیکن بات یہ صرف گھر تک محدود نہیں ہے، ساری زندگی میں ہماری پریشانیاں آ جاتی ہیں، ہر بات میں ہم پریشان ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں وہ نتائج ہیں، یہ قرآن ہے، یہ ہمارا حال ہے، یہ قال نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن حال ہے ہمارا، انسان کا حال ہے یہ۔ اگر اللہ کی یاد سے اس کا دل آباد ہو گیا تو اس کا حال مختلف ہوگا، اگر اللہ کی یاد سے اس نے اپنے آپ کو غافل رکھا تو یہ پھر بدحال ہوگا۔ خوشحال اور بدحال، یہ دو اصطلاحیں سامعین کرام میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ، تو سوچنا چاہیے۔ اور یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں 18 نمبر سے لے کر میں نے آپ کو 24 نمبر تک، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، یہ 7 آیات ہیں، اس میں ہمارا حال ہے، یہ صرف قال نہیں ہے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، جو آخری آیت ہے۔ دو فریقوں میں سے تو ایک تو ہم ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں میں جنتی لوگوں میں سے ہوں، یا میں سننے والا ہوں اور دیکھنے والا ہوں۔ ہم تو بہرے ہیں، ہم تو اندھے ہیں حق سے، اصل حق ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں، مطلب یہ دائرہ جو ہے بہت وسیع ہے، پڑھے لکھے جاہل جو ہیں، پڑھے لکھے اندھے، یہ بھی موجود ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ میں پڑھے لکھے کہہ رہا ہوں، یہ اس میں کچھ دینی طبقہ بھی شامل ہے۔
ان کو نہیں معلوم، حقیقت نہیں معلوم. یہ تو بات یہ ہے کہ قرآن تو نور ہے، قرآن نور ہے، اللہ کا کلام ہے یہ، لیکن یہ نور ہے. لیکن یہ جو دل ناپاک ہوتا ہے اور جو دنیا کی یاد اس میں ہوتی ہے تو اس میں یہ نور نہیں آ سکتا. یہ مطلب میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، اس پہ ذرا سوچیں آپ. قرآن ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، اجالا ہے، لیکن جہاں اندھیرا ہو وہاں روشنی نہیں جاتی. اب یہ روشنی تو آپ حاصل مدرسے سے یہ روشنی نہیں حاصل کر سکتے. اس کا ظاہر تو آپ مدرسے سے لے لیں گے، لیکن اس کا باطن جو ہے وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. یہ رازی اور کشاف کی بڑی بڑی تفسیریں ہیں، امام رازی، اور یہ بڑی بڑی تفسیریں ہیں. تو وہ آپ کے دل کی گریں نہیں کھول سکتی. آپ کے دل پہ نزول قرآن ہونا چاہیے. یہ بڑا یعنی پرحکمت مضمون ہے. بہرحال اپنے مینارے دل پہ نزول خدا دیکھ، پھر انتظار مہدی و عیسیٰ بھی چھوڑ دے. دنیا بھی چھوڑ دے، عقبہ بھی چھوڑ دے، او بے خبر روزے جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. اپنے مینارے دل پہ نزول خدا دیکھ. یہ دل تو عرش رحمان ہے، یہاں پہ اللہ کا نور ہونا چاہیے تھا. ہمارے دلوں میں عام طور پہ، یہ تمام لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، تو ہمارے دلوں میں تو دنیا ہے اور اس کو ہم نکالنا نہیں چاہتے. بات تو یہ بھی ہے نا. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نور نہیں مقرر کیا، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. دل یک منظر نورانی است، نہ جائے دیوست غبی. ہماری شیخ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، کہ دل تو ایک نورانی منظر ہے، یہ شیطان کا گھر نہیں ہے. ہمارے دل تو شیطان کا گھر ہے، ہمارا ساتھی تو شیطان ہے. کیوں؟ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. جس نے بھی رحمان کی یاد سے اعراض کر لیا، میں ایک شیطان اس پر مقرر کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. اور وہ اس کو سیدھے راستے سے روکتے رہتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. گمان اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہدایت یافتہ ہیں. یہ دیکھیں باریک مسائل ہیں، اور یہ باریک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آنے والے، لیکن جو بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اردو زبان میں آپ سے مخاطب ہوں اور مشکل الفاظ نہیں بول رہا، عام ذہن کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں. اور خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ دو گروہوں، یہ جو 7 آیات ہیں 18 سے 24 تک، اس میں 2 گروہوں کا تذکرہ ہے. ایک اندھا اور بہرا، اور دوسرا آنکھوں والا اور سننے والا. ہم تو حق کو دیکھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، حق سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں، میں اپنی مثال دیتا رہتا ہوں. ہمارا یوٹیوب چینل ہے، درس قرآن ہے، 6 مہینے 9 مہینے ایک درس کو اپلوڈ کیے ہوئے ہو گئے. آپ اس کو دیکھیں تو 9 سننے والے ہیں، 3 سننے والے ہیں، 2 سننے والے ہیں. کبھی تو میرے سامنے آ جاتا ہے یعنی 6 مہینے ہو گئے، ایک شخص بھی اس کا کوئی نہیں سنا اس نے.
یہ ہمارا حال ہے، حق سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اور میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا، آپ اپنا رویہ دیکھ لیں، آپ جو بھی ہیں، ٹھیک ہے آپ میرے چینل کو آپ نے دیکھا بھی نہ ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دیکھیں میرا چینل، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ خود دیکھیں کہ قرآن کی آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے۔ بس روایتی طور پہ ایک کتاب ہے، اس کی طرف پیٹ نہ کرو، اس کو نیچے نہ رکھو، اونچی جگہ پہ رکھو، خوبصورت غلاف بنا لو، اس کا ناظرہ پڑھ لو، بچوں کو پڑھا دو، اینڈ دیٹس آل، بات ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ ہماری نظر میں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ بہت 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 یعنی بری بات ہے اور بہت بڑا جرم ہے کہ وہ نور جو ہمارے لیے تھا اس سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ تو میں نور کی بات کر رہا تھا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ میں نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر میں نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا جس کی روشنی میں وہ چلت پھرت کرتا ہے لوگوں میں۔ کیا ہو سکتا ہے وہ اس شخص کی مانند جو تاریکیوں میں ہے اور اس سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ، وہ اس سے نکلنے والا نہیں ہے۔ اور یہ تاریکی میں کون ہے؟ یہ ہم لوگ ہیں، اور اس سے نکلنے کی لیے ہم تیاری نہیں ہیں۔ دیکھیں ہمیں کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم تاریکیوں سے نکل آئیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ انسان تاریکی میں پیدا ہوتا ہے اور اس کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ روشنی قرآن کی ہے، اور وہ روشنی پیغمبر سے یہ حاصل کرے گا۔ قرآن کی تعلیم پیغمبر سے، صاحب قرآن سے آپ نے قرآن سیکھنا ہوگا۔ یہ میں مختصر طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو قرآن کو سمجھنا ہے تو صاحب قرآن سے سمجھنا ہوگا۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ قرآن کا نور، وہ خود نور والا ہوگا، اس سے آپ نے قرآن کا نور لینا ہے، قرآن کی سمجھ اس سے لینی ہے۔ اور مدرسوں میں اس کا مخالف نہیں ہوں، وہ ٹھیک ہے، یعنی گرامر اور یہ اور وہ سب کچھ ہے، علم الکلام ہے، اور اس میں جو بھی ہے میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کتاب، صاحب کتاب سے آپ سیکھیں گے تو تب آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ نقطے حل نہیں ہوتے جب تک سینے میں قرآن نازل نہ ہو آپ کے، اور وہ صاحب کتاب سے آپ یہ درس حاصل کریں گے تو پھر بات بنے گی۔ بہرحال خیر، میں تھوڑا سا ٹائم ہے میرے پاس، اصل میں یہ مضمون بڑا اہم ہے، یہ جو 7 آیات ہم پڑھ رہے ہیں یہ بالکل ہماری حالت ہے۔ سب سے بڑے ظالم ہم ہیں کہ اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ من اظلم ممن افترا، یہ جھوٹ کیا ہے؟ اللہ پہ جھوٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جس کو آپ نے سچ سمجھ لیا ہے، اور اسی مقولے پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ وہ سورہ ملک میں ہے نا کہ جہنم کے کنارے جب داروغہ ان سے پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہے گا آیا تو تھا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اب یہ جھوٹ ہے۔
یعنی وہ جھوٹ بولیں گے لیکن وہ وہاں پہ سچ بولیں گے. آج ہم اس جھوٹ کو ہم نے سچ سمجھ لیا کہ اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا ہماری ہدایت کے لیے، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا ہی کی زندگی پر ہم خوش ہیں. ما انزل اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا. قد جاءنا نذیر، آیا تو تھا ڈرانے والا، فکذبنا، اس کو تو ہم نے جھٹلا دیا. یہ ہمارا حال ہے، ہم ایسا کہہ رہے ہیں، ہم اپنے رسول کو جھٹلا لیں اپنے عمل سے. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کچھ بھی نازل نہیں کیا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افطرا کرے. ایسے لوگ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا. سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. جو خدا کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء
يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ خدا کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ یہی ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی، یہی صاحب جنت ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل يستویان مثلا افلا تذکرون۔ دونوں فرقوں یعنی کافر و مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو اور ایک دیکھتا سنتا، بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔